بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اس رکوع کی جو پہلی 3 آیات ہیں، ان آیات میں حضرت مریم علیہ السلام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے چن لیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ چن لینے کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو اس بات کے لیے چنا ہے کہ اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے، اور وہ قدرت کا اظہار کیا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبوت سے سرفراز فرمائیں گے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ وَطَهَّرَكِ، اور اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، پاکیزہ رکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گناہوں سے، دوسری گناہ کے شبہات سے، اعتراضات سے، ہر بات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا رکھا ہے؟ پاک رکھا ہے۔ پاک رکھنے سے مراد یہی ہے کہ چونکہ ان کی پرورش نبی کے گھر میں ہوئی، حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی، تو ظاہر ہے گھر کے ماحول کے اثرات وہ بچے پر پڑتے ہیں، بندے پر ماحول کے اثرات، تو ماحول کے اثرات کی وجہ سے اللہ نے حضرت مریم کو پاکیزہ رکھا، پاکیزہ بنایا، کیونکہ ماحول پاکیزہ تھا۔ نبی کی نگرانی میں پرورش پانا، نبی کے سامنے پرورش پانا، نبی کے ہاتھوں پرورش ہونا، ظاہر ایک پاکیزہ ماحول ہے، اور وہ بھی بیت المقدس کے اندر۔ بیت المقدس میں الگ سے عبادت خانہ بنایا گیا تھا، الگ سے عبادت کی جگہ مقرر کی گئی تھی جہاں پر حضرت مریم کی رہائش تھی۔ تو یہ ماحول کا اثر تھا کہ اللہ نے آپ کو کیا رکھا ہے؟ پاک رکھا ہے۔ اور تیسری صفت وہ در حقیقت پہلی ہی صفت کے ساتھ ہے، جو اللہ نے پہلے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ چن لیا۔ اسی کو پھر دہرایا گیا ہے کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو صرف چنا نہیں ہے بلکہ جہان کی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ جہان کی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو، یہاں عالمین سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں، ان کے زمانے کی، ان کے جہان کی کیا ہیں؟ عورتیں ہیں۔ اس زمانے تک جو عورتیں موجود تھیں ان کے اوپر فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت مریم کو ان تمام عورتوں پر اللہ نے فضیلت دی، ان تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، ان پر چن لیا ہے۔ چن لینے سے مراد وہی ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے اپنی قدرت کا کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ اٹھایا ہے مفسرین نے کہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم جو ہے وہ تمام عورتوں پر کیا رکھتی ہیں؟ فضیلت۔ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ عالمین سے مراد اس زمانے کی عورتیں ہیں، تمام دنیا جہان کی عورتیں مراد نہیں ہے، خاص کر امت محمدیہ کی ساری عورتوں پر فضیلت مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح حضرت مریم کی یہ فضیلت آئی ہے، حضرت مریم کے علاوہ 4 اور عورتوں کی بھی فضیلت آئی ہے۔ 4 ایسی خواتین حضرت مریم کے علاوہ اور بھی ہیں جن کی باقی تمام عورتوں کے اوپر بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے، احادیث میں بھی، قرآن پاک میں بھی۔ مثلا ان میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون، جو فرعون کی بیوی تھی، ان کے بھی فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں، احادیث میں بھی آئے ہیں۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، قرآن پاک میں بھی فضائل آئے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں پورے مکمل 2 رکوع حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں نازل ہوئے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ان کی کثرت سے فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کے بھی بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ
اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھی بہت سارے فضائل آئے ہیں، احادیث میں بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں۔ تو اس طرح کل 5 عورتیں ایسی ہیں جن کو دنیا کی تمام عورتوں پر کیا حاصل ہے؟ فضیلت حاصل ہے۔ البتہ ان 5 میں سے کس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے؟ یہ جو 5 خواتین ہیں، باقی تمام عورتوں پر تو ان کو فضیلت حاصل ہے، البتہ ان 5 کو آپس میں ایک دوسرے پر سب سے زیادہ ان میں سے کس کو فضیلت حاصل ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں، لیکن درست رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں توقف کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں کہیں فیصلہ نہیں آیا کہ ان 5 میں سے کون سی خاتون باقی سب سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں یا احادیث میں کہیں بھی اس کے بارے میں کوئی قطعی یقینی طور پر کوئی فیصلہ وارد نہیں ہوا، اس لیے ان 5 کو باقی تمام خواتین پر افضل سمجھنا یہ تو ٹھیک ہے، آپس میں ان 5 میں سے کسی ایک کو سب پر فضیلت دینے کے بارے میں درست رائے یہ ہے کہ توقف اور خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کیا اختیار کی جائے گی؟ خاموشی اختیار کی جائے گی، کیونکہ علیحدہ علیحدہ الگ الگ سب کے فضائل جزوی طور پر الگ الگ موجود ہیں۔ حضرت مریم کو تو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے قدرت کا اظہار کیا۔ قدرت کا کیا کیا ہے؟ اظہار، کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو اللہ کے نبی برگزیدہ پیغمبر بنے۔ پھر حضرت مریم اپنی والدہ کی نظر کے نتیجے میں بیت المقدس کے اندر پرورش پائی، انہوں نے بیت المقدس کے لیے وقف ہوئی ہیں، اللہ کے لیے گویا کہ کیا ہوئی ہیں؟ وقف کی گئی ہیں، یہ ان کی فضیلت ہے۔ حضرت آسیہ جو زوجہ فرعون ہیں، ان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ انہیں یہ فضیلت کس وجہ سے حاصل ہے کہ فرعون کے زمانے میں جو اس وقت ایک طاقتور ظالم جابر بادشاہ تھا جو باطل پرست تھا، اس کے گھر میں رہ کے حق کو قبول کرنا اور پھر حق کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ ان کی خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں، مردوں عورتوں سب میں سے سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، یہ اعزاز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے۔ اور اسی طرح ان کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، قرآن پاک میں بھی سورۃ الضحیٰ میں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا، ابتدائی اسلام میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان جو اسلام لا رہے تھے مالی طور پر وہ کمزور تھے، مالی طور پر جتنے بھی اس وقت اسلام لا رہے تھے انتہائی زیادہ کمزور تھے، تو حضرت اماں خدیجہ نے اپنا تمام مال گویا کہ اسلام اور اہل اسلام کے اوپر لوٹا دیا، اپنا سارا مال جو ہے وہ اہل اسلام پر کیا کر دیا ہے؟ خرچ کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، اور زوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ شریعت کے دین کے سب سے زیادہ مسائل احکام شریعہ کا بہت بڑا حصہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی منقول ہے۔ خاص کر گھریلو مسائل، خواتین سے متعلقہ مسائل اور اس کے علاوہ دیگر مسائل حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔ بلکہ صحابہ کرام اور صحابیات میں جو فقیہ صحابہ اور صحابیات مشہور ہیں، ان سب میں حضرت اماں عائشہ کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہے۔ سینکڑوں صحابہ، سینکڑوں صحابیات اور تابعین اور تابعیات حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے دین حاصل کرنے والے تھے، ان کے شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کیا۔ تو علم کا ایک بہت بڑا حصہ، شریعت کا بہت بڑا حصہ حضرت اماں عائشہ کی زبانی امت تک کیا ہے؟ پہنچا ہے۔ یہ خاص فضیلت حضرت اماں عائشہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ کے بارے میں، ان کی پاک دامنی، پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں قرآن پاک کے مستقل 2 رکوع نازل ہوئے ہیں سورہ نور کے اندر۔ اور حضرت فاطمہ، ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے جنتی ہونے کی بشارت بھی صادر ہوئی۔
آپ نے فرمایا کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ سردار ہے۔ تو یہ خاص خاص میں نے کہا جزوی فضائل الگ الگ سب کو حاصل ہیں، سب کے بارے میں فضائل آئے ہیں، لیکن کسی ایک کو سب پر فضیلت دینا، اس کے بارے میں قطعی طور پر قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ نہیں آیا، یقینی طور پر کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں خاموشی بہتر ہے۔ الگ الگ سب کے فضائل مسلم ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن کسی ایک کو سب پر فضیلت دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی ذہن سازی کی گئی، حضرت مریم علیہ السلام کی کیا کی گئی ہے؟ ذہن سازی۔ بھی یہ کہنا کہ آپ کو اللہ نے کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کوئی خاص قدرت کا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اس سے اگلی آیت ہے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، جب اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا کہ تمام عورتوں پر فضیلت دی، ان کو چن لیا، تو آگے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما برداری کیجیے، اپنے رب کی۔ اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا واسجدی وارکعی مع الراکعین، سجدہ کیجیے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ سجدہ سے مراد انفرادی عبادت کا حکم ہے، انفرادی عبادت کا حکم ہے، اور وارکعی مع الراکعین کے ذریعے حکم ہے اجتماعی عبادت کا۔ اجتماعی عبادت کی شکل حضرت مریم کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ کہ بیت المقدس کے اندر موجود تھی، اور بیت المقدس میں جو رہائش رکھنے والے یا مقیمین تھے وہ سارے کے سارے، ان میں سے اکثر وہ تھے، مفسرین نے لکھا ہے، جو حضرت مریم کے محرم رشتہ دار تھے، حضرت مریم کے محرم رشتہ دار تھے۔ اور حضرت زکریا تو خالو تھے، جو ان کے مربی تھے، جن کے ہاں وہ پرورش پا رہی تھی، جن کی نگرانی میں رہ رہی تھی۔ تو اجتماعی عبادت مطلب ان کے ساتھ مل کر بھی عبادت کر لے، اور وسجودی میں انفرادی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ البتہ بعض حضرات نے یہاں اشکال اٹھایا ہے کہ یہود و نصارہ، خاص کر نصارہ میں عبادت کا جو طریقہ ہے، نماز کا جو طریقہ ہے، اس میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا، رکوع سجدہ۔ آج کل کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی نصارہ جو ہے کوئی رکوع سجدے والی عبادت نہیں کرتے ہیں، اجتماعی عبادت تو کرتے ہیں ایک جگہ عبادت خانے میں جمع ہو کر۔ تو بعض مفسرین نے یہی کہا ہے کہ اصل میں ان کے ہاں رکوع سجدے والی نماز تو نہیں تھی، نماز تو تھی ان کے اوپر فرض، لیکن رکوع سجدہ ان کی نماز میں نہیں تھا۔ یہاں جو سجدے اور رکوع کا لفظ ذکر ہوا ہے، سجدے اور رکوع کا لفظ ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب میں نے بتا دیا کہ سجدے کا حکم جہاں دیا گیا اس سے مراد انفرادی عبادت ہے، الگ عبادت کریں اکیلے، اور جہاں رکوع کا حکم دیا گیا وارکعی مع الراکعین، اس سے مراد اجتماعی عبادت۔ باقی یہاں رکوع اور سجدے کا لفظ کیوں ذکر کیا جب ان کی عبادت میں سجدہ اور رکوع ہے ہی نہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل قرآن پاک اپنے مخاطبین کے محاورات کی رعایت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں جو الفاظ احکام نازل ہوتے ہیں، قرآن پاک کے اصل مخاطب جو مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کے محاورات کی رعایت رکھی جاتی ہے۔ چونکہ مسلمان کی عبادت نماز میں رکوع بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے رکوع سجدے کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، لیکن ان کی عبادت میں اس وقت رکوع اور سجدہ نہیں تھا۔ جبکہ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اصل میں تو ان کی عبادت میں رکوع اور سجدہ تھا، لیکن موجودہ نصارہ نے سجدہ اور رکوع کو کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، اصل مقصود تنہا اور اجتماعی عبادت کا حکم ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اس آیت میں جو دو واقعے گزرے ہیں، حضرت مریم کی والدہ کا نظر ماننا، پھر مریم کا پیدا ہونا، پھر اسی طرح حضرت زکریا کا اپنے لیے بڑھاپے میں اولاد مانگنا اور اللہ تعالیٰ کا ان کی دعا کو کیا کرنا؟ قبول کرنا۔ اسی طرح حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا، بحث ہوئی، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مریم کی پرورش ہمیں کرنی چاہیے، ہر ایک کا مطالبہ یہ تھا۔ پھر ان کے درمیان میں وہ جو قرآن اندازی ہوئی
کہ انہوں نے اپنی اپنی قلمیں جو ہے پانی میں ڈالی اور قرہ جو ہے وہ حضرت زکریا کے حق میں نکلا۔ یہ جو سارے واقعات پیچھے گزرے ہیں، ان واقعات کا ایک خاص فائدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان واقعات کا ایک خاص فائدہ، وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات اس تفصیل کے ساتھ بیان کرنا اور درست طور پر بیان کرنا، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا ہے؟ کیسے؟ فرمایا کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب کلمیں ڈالی جا رہی تھی قرآن اندازی کے لیے۔ اسی طرح فرمایا کہ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، جب وہ مریم کی پرورش کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، کیونکہ وہ تو سینکڑوں سال پہلے کی بات تھی۔ تو دونوں واقعے جب پیش آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، اور 40 سالہ نبوت سے پہلے کا زمانہ آپ نے مکہ میں گزارا، اور 13 سال نبوت والے بھی مکہ میں گزارے، گویا کہ 53 سال کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزاری ہے؟ مکہ میں۔ اور مکہ میں کوئی یہودی اور نصرانی رہائش پذیر نہیں تھا، کوئی یہودی اور نصرانی رہائش پذیر اہل کتاب میں سے وہاں کسی کی رہائش نہیں تھی مکہ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اہل کتاب سے ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ آپ نے یہ واقعات ان کی زبانی سنے ہوں، ان کی زبانی سنے ہوں۔ جب واقعات واقع ہوئے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ وہاں نہیں تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اور 53 سال کی زندگی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، جہاں یہود و نصارہ سے آپ کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ ان کی زبانی آپ نے کوئی واقعات سنے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی تھے، تو امی ہونے کی وجہ سے یہود و نصارہ کی کتابیں بھی نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کی زبانی یہ واقعات سنے، نہ ان کی کتابیں آپ نے پڑھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہائش پذیر تھے کہ کسی کی زبانی جو ہے قصے کہانیاں جو مشہور ہوتے ہیں وہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ درست طریقے سے، ٹھیک طریقے سے من و عن یہ واقعات کیسے بیان فرما دی، کیسے بیان فرما دی؟ تو ظاہر ہے اس کے جواب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات آپ کو اللہ نے بتلائی، یہ واقعات آپ کو، اور جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، اور وہ برحق سچا پیغمبر ہوتا ہے۔ تو گویا یہ واقعات بھی کیا ہیں؟ حضرت مریم کی پیدائش اور ان کی والدہ کی نظر سے لے کر ان کے پرورش میں جھگڑا، پھر قرآن اندازی کا ہونا، زکریا علیہ السلام کا بیٹے کی دعا مانگنا اور قبول ہونا، یہ سارے کے سارے واقعات من و عن بیان کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، برحق ہونے کی کیا ہے؟ دلیل ہے۔ اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ یہ جو 3 آیات ہیں، ان آیات میں باقاعدہ حضرت مریم کو صراحتاً اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور مریم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ان اللہ یبشرک، اللہ آپ کو کیا دیتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، بکلمۃ منہ، اپنی طرف سے کلمہ کی، اپنی طرف سے، یعنی یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے قدرت کا اظہار ہوگا اور آپ کو بیٹا عطا ہوگا، آپ بیٹے کی ماں بنے گی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جس کا نام مسیح حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، اور عیسیٰ یہ آپ کا نام ہے۔ عیسیٰ آپ کا کیا ہے؟ ابن مریم اس لیے کہا گیا کہ مریم کا بیٹا، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ مسیح کا جو لفظ ہے اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ عربی زبان میں مسیح کا ایک معنی ہوتا ہے چھونا، ہاتھ پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، مسح،
جیسے کہتے ہیں نا سر کا مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا، تو مسیح کا معنی چھونا ہوتا ہے، ہاتھ پھیرنا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ کسی بیماری والے کی بیماری پر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بیماری سے کیا ہو جاتا؟ ٹھیک ہوتا، اسے اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی تھی۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اس لیے آپ کا لقب مسیح ہو گیا۔ اسی طرح مسیح کا ایک معنی مبارک، بابرکت بھی ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا تھے؟ بابرکت تھے، مبارک تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، اس لیے انہیں مسیح کہا گیا ہے۔ اسی طرح مسیح کا ایک معنی آتا ہے جلانے والا۔ کیا کرنے والا؟ جلانے والا، مردہ کو زندہ کرنے والا، مردہ کو زندہ کرنے والا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم سے مردے کو حکم دیتے قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو کر بیٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ تو یہ ان کا چونکہ معجزہ تھا تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہو گیا؟ مسیح۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ دجال کو بھی مسیح کہا جاتا ہے۔ دجال کا لقب بھی کیا ہے؟ مسیح ہے۔ وہاں پر مسیح ممسوح کے معنی میں ہے۔ مسیح کس کے معنی میں ہے؟ ممسوح۔ ممسوح کا معنی ہوتا ہے مٹا ہوا، ممسوح کا معنی ہوتا ہے مٹا ہوا۔ اور دجال کے بارے میں احادیث میں جو علامات آئی ہیں اس میں آتا ہے کہ مطموس العینین، مطموس العین، اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، اس کی ایک آنکھ کیا ہوگی؟ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اس کو مسیح کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیکن فرق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ مسیح لقب بولا گیا ہے اس کے معنی اور مراد ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ مسیح بھی ایسا ہی ہے جو بہت سارے معنی میں کیا ہوتا ہے؟ استعمال، لیکن تعلق اور نسبت کے اعتبار سے معنی مراد لیا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لقب کو ہونے کی حیثیت سے دیکھیں تو پھر اس کا معنی بابرکت لے سکتے ہیں، جلانے والا، اور مسح، ہاتھ پھیرنے اور چھونا، یہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت دجال کی طرف ہو، لقب دجال کا ہو، اس نسبت سے، اس تعلق سے، پھر اس کا معنی کیا ہوگا؟ ممسوح، یعنی مٹا ہوا۔ چونکہ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی کیا ہوگی؟ مٹی ہوئی ہوگی، اس لیے اسے مسیح کہا جاتا ہے۔ اور نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ وجیہن، یہ تیسری صفت بیان کی ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ انہیں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کریں گے، اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں مرتبہ عطا کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، تو دنیا میں بھی معزز ہیں اور آخرت میں بھی کیا ہیں؟ معزز ہیں، کیونکہ نبوت اور رسالت سے بڑا مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبوت اور رسالت یہ مقام اور مرتبہ ہے جو دنیا میں بھی انہیں عطا ہوا اور آخرت میں بھی وہ انہیں عطا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، ایک اور خصوصیت بیان کی ہے، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اپنے پالنے میں اور بڑھاپے میں، دونوں عمر کے ان دونوں حصوں میں لوگوں سے بات کریں گے۔ بھئی بچہ پالنے میں جس عمر کو نہیں بول سکتا، پنگوڑے میں بچہ جس عمر کو عام طور پر بچہ بولتا نہیں ہے، اس عمر میں عیسیٰ علیہ السلام بولے۔ سورہ مریم میں تفصیل سے واقعہ آئے گا، جب پیدا ہوئے حضرت مریم پریشان ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے بچہ پیدا ہو گیا۔ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور حکم ہوا کہ مریم آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر الزام تراشی ہوتی بھی ہے تو آپ کی صداقت، آپ کے سچے ہونے کی دلیل یہ بچہ دے گا، یہ گواہی جو ہے یہ بچہ دے گا، یہی دلیل بنے گا آپ کی طہارت اور پاکیزگی کی۔ چنانچہ بچہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کی گود میں ہے، اور جب قوم کے سامنے آئی تو ان کی طرف سے باتیں ہونے لگی، تو بچہ بول کر کہنے لگا انی عبداللہ، انی عبداللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے بچپن میں، ابھی بچے ہی تھے کہ وہیں بول پڑے انی عبداللہ، بے شک میں اللہ کا کیا ہوں؟ بیٹا ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، مجھے اللہ نے کیا عطا کرنی ہے؟ کتاب عطا کرنی ہے، اور مجھے اللہ نے نبوت عطا کی ہے۔ تو یہ بچپن میں بولے ہیں، اور بڑھاپے میں فرمایا بڑی عمر میں بولیں گے، وہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہوگا آسمانوں سے، تو ہمارا عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ جب وہ نازل ہوں گے تب وہ یہاں آ کر عادل منصف حکمران کے طور پر
یہاں زمین پر حکمرانی کریں گے اور یہی اپنی طبی عمر پوری کر کے ان کی وفات ہوگی۔ تو ظاہر ہے جب وہ اپنی بقایا عمر یہاں پوری کریں گے تو بوڑھے ہو کر ان کی وفات ہوگی، تو بڑھاپے میں لوگوں سے بات کرنے کا یہی مطلب ہے کہ لوگوں پر حکومت کریں گے، لوگوں پر اپنا حکم چلائیں گے، اپنا حکم جاری کریں گے، تو بچپن میں بھی بولیں اور بڑھاپے میں بھی وہ کیا ہے پھر بولیں گے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، تو حضرت مریم کی اگرچہ پہلے سے ذہن سازی تو کی جا رہی تھی، لیکن یہ ایک انوکھی بات تھی کہ اچانک بچہ پیدا ہونا، بغیر باپ کے ہونا، اور پھر قوم کے سامنے اس کو لے کر جانا، یہ ایک عجیب سی بات تھی جس کے اوپر حیرت کی وجہ سے پریشان ہو کر کہنے لگی انا یکون لی ولد، کہ میرے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کے اوپر انہیں کوئی تعجب نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت کو وہ کوئی غلط نہیں سمجھ رہی کہ اللہ اس پر قادر بھی نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے اختیار اور قدرت پر اعتراض کر رہی ہیں، بلکہ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں۔ قال کذالک، جس کی طرف سے جواب ہوا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ اسی طرح ہی پیدا کرتے ہیں، اللہ اسی طرح ہی، مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے اسباب بنا دیے نا کہ ماں اور باپ کے، مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت تو اس کے اوپر قادر ہے کہ مٹی سے ہزاروں جاندار پیدا کر دیتا ہے۔ بے سائنس بھی مانتی ہے، ساری دنیا مانتی ہے کہ مٹی سے ہزاروں جاندار پیدا ہوتے ہیں، تو وہاں مذکر اور مؤنث کے ملاپ کے بغیر ہزاروں جاندار پیدا ہو رہے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے نہیں پیدا ہو سکتے؟ اور خود آدم علیہ السلام کے بارے میں تو ساری کائنات کا نظریہ ہے کہ وہ ابو البشر ہیں، بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، پہلے انسان ہیں اس کائنات کے اندر جو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایک ماں سے، صرف ایک عورت سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کوئی عجیب بات، انوکھی بات ہے کیوں؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کو تو یہ طاقت اور قدرت حاصل ہے کہ وہ کسی کام کو کن کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ آنے والی ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا تفصیلی تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے ان کو خاص علوم جو عطا ہوئے ان کا ذکر ہوا ہے، اور خاص معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت بنی اسرائیل کے لیے تھی اس دعوت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص علوم جو عطا ہوئے وہ 4 قسم کے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، فرمایا یہ 4 علوم اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے، کتاب کا علم، حکمت کا علم، تورات اور انجیل کا علم۔ تورات اور انجیل تو سبھی جانتے ہیں کہ تورات سے مراد وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل سے مراد وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چونکہ تورات بنی اسرائیل کی ہی کتاب تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء کے خاتم ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے کیا ہیں؟ خاتم ہیں، آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے، تو تورات کے چند احکام کے ما سوا تورات کے وہ سارے احکام انجیل میں باقاعدہ اسی طرح سے جاری کیے گئے جیسا کہ تورات میں تھے، سوائے چند احکامات کے جو تورات میں عارضی طور پر دیے گئے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ کیا کر دیے گئے؟ منسوخ کر دیے۔ تو تورات اور انجیل کا علم بھی انہیں دیا گیا، ساتھ میں 2 اور علوم، کتاب اور حکمت کا علم بھی دیا گیا۔ کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد اور حکمت سے مراد، مفسرین کا اتفاق ہے اس پر کہ کتاب سے مراد کتاب اللہ قرآن پاک ہے، اور حکمت سے مراد احادیث رسول ہیں، حکمت سے مراد احادیث رسول ہیں۔ اس وقت تو بنی اسرائیل کے نبی اور رسول کی حیثیت سے تھے، اس لیے انہیں تورات اور انجیل کا علم دیا گیا کیونکہ ان کے لیے وہی شریعت تھی۔ لیکن جب اخیر زمانے میں
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوگا تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر عمل پیرا رہیں گے۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو کتاب اور احادیث ہے، شریعت کی بنیاد تو وہ کیا ہے؟ قرآن اور احادیث کے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کا علم بھی عطا ہوگا اور احادیث کا علم بھی کیا ہوگا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انہیں 4 قسم کے علوم اللہ کی طرف سے کیا ہوئے؟ عطا ہوئے۔ 2 عطا ہو چکے، تورات اور انجیل کا علم، اور قیامت والے دن جب قیامت سے پہلے جب نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا تو پھر انہیں قرآن اور احادیث کا علم بھی عطا ہوگا۔ اس سے ایک بات وہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ حدیث جو ہے وہ مستقل شریعت کا ماخذ ہے، قرآن کے بعد حدیث کا درجہ ہے، لہذا حدیث کا انکار کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ حدیث کو جو شریعت کا ماخذ نہیں مانتا گویا کہ وہ شریعت کا منکر ہے، وہ شریعت کے احکامات کا کیا ہے؟ منکر ہے۔ اس لیے حدیث جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے اسلام میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ دین کا پہلا ماخذ قرآن پاک ہے، یعنی احکام شریعت قرآن پاک سے لیے جائیں گے، اور دوسرا بنیادی ماخذ جو ہے وہ احادیث رسول ہے۔ یہ تو ہے ان کی علمی خصوصیت۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اگلی خصوصیت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت سے نوازا اور رسول بن کر اللہ نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور بنی اسرائیل کی طرف بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں خاص معجزات سے نوازا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ خاص معجزات کا ذکر آیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ہر زمانے میں جس قوم کے اندر جس فن یا علم کا زیادہ چرچا تھا، جو قوم کسی فن اور علم میں ماہر سمجھی جاتی تھی، اللہ کی طرف سے انبیاء کو جو معجزات عطا ہوئے وہ بھی اسی فن اور علم سے مناسبت رکھتے تھے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اور حکمت کا بڑا زور تھا، طب کا بڑا چرچا تھا، حکماء کا، وہ بڑے بڑے مشکل ترین بیماریوں کے علاج جو ہے وہ ڈھونڈ لیا کرتے تھے، طب کا بڑا شور شرابہ تھا، عروج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے وہ بھی اسی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک معجزہ یہ تھا کہ کوڑ والا، برس کی بیماری، کوڑھی، اس بیماری والے جتنے بھی تھے اس زمانے میں حکیموں کے پاس وہ لا علاج تھے، اس کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو وہ کیا ہو جاتا؟ تندرست ہو جاتا، اسے شفا مل جاتی اللہ کے حکم سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ذکر ہوا کہ انی اخلق لکم من الطین، عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دکھاتے تھے کہ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور اڑا دیتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندے کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا، پرندے کی طرح اڑنا شروع ہو جاتا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بھی عطا ہوا تھا کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون، وہ لوگ جو ان سے ملنے کے لیے اپنے گھر سے باہر آتے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس اور محفل میں ان سے ملاقات کے لیے آتے، تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں بتا دیتے تھے کہ تم اب کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، یعنی کھانوں سے متعلق بتا دیا کرتے تھے کہ بھی کیا کھا کر آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ انبئکم بما تاکلون، جو تم کھا رہے ہو، کھا کے آئے ہو وہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور جو تم پیچھے چھوڑ کے آئے ہو اپنے گھروں کے اندر وہ بھی میں تمہیں کیا ہے بتاتا ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے تھے، یہ ان خاص معجزات کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، فرمایا اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم اس پر یقین رکھو، ایمان لاؤ۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، جتنے بھی معجزات کا یہاں ذکر آیا، پہلے معجزے کا ذکر آیا ہے کہ فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، اس کے ساتھ باذن اللہ کا لفظ ذکر ہوا ہے، اور اگلا معجزہ ہے احیی الموتى باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے یہ لفظ ساتھ میں ذکر کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ دراصل یہ معجزے ظاہر تو ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر، لیکن فعل عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، فعل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فعل کس کا ہے؟ اگر مان لیں ایک لمحے کے لیے بالفرض کہ مردے کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا فعل تھا، اور اسی طرح مٹی سے پرندے کو پیدا کرنا اور اس کو اڑا دینا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کیا تھا؟ فعل تھا، تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ خالق۔ کیا ہوئے؟ خالق ہوئے۔ یہ تو صریح شرک ہے، یہ تو کیا ہے؟ صریح شرک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بِإِذْنِ اللہ کا لفظ ساتھ میں ذکر کیا گیا ان کے معجزے کے، کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ پرندہ مٹی سے پیدا ہو رہا تھا، اڑ رہا تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ مردہ زندہ ہو رہا تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے، لیکن ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ معجزے کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معجزہ جو ہے یہ اختیار اللہ کا ہوتا ہے۔ فعل کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ معجزے کو دیکھ کر کسی بھی نبی کے معجزے سے علم غیب کے اوپر استدلال کرنا، یا اسی طرح اس بات پر استدلال کرنا کہ نبی کو ہر کام کا کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، یہ استدلال درست نہیں ہے، یہ نادانی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معجزہ نہ تو نبی کا اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی معجزہ نبی کا فعل ہوتا ہے۔ فعل بھی اللہ کا ہوتا ہے اور اختیار بھی کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ایک اور خصوصیت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ تورات جو انجیل سے پہلے آسمانی کتاب بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تورات کے احکامات کی تصدیق کرنے والے، تورات کے لیے مصدق تھے۔ مصدق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ نے تورات میں اتارے وہی احکام اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے، سوائے چند گنتی کے احکامات کے جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ میرے آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم بنی اسرائیل اور یہود کے لیے جو احکام، جو چیزیں حرام کی گئی تھی، میں انہیں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں انہیں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں؟ بھئی بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا دودھ پینا بھی بنی اسرائیل پر کیا کیا گیا تھا؟ حرام کیا گیا تھا، لیکن یہ حرمت عارضی تھی۔ یہ حرمت کیا تھی؟ اسی طرح حلال جانوروں کی جو پیٹ کی چربی ہوتی ہے، اس چربی کو بھی بنی اسرائیل پر حرام قرار دیا گیا تھا۔ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ ان کے لیے حرام تھا، اور اسی طرح حلال جانوروں کے پیٹ کی چربی بھی یہود اور بنی اسرائیل کے لیے کیا تھی؟ حرام تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ جو حرام کیے گئے تھے جانور، جو چیزیں ان کے لیے حرام کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حلال قرار دیا۔ گویا تورات میں بنی اسرائیل کو جو احکام اونٹ کی حرمت، اونٹ کے دودھ کی حرمت، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح بنی اسرائیل کو یہ جو حکم دیا گیا تھا کہ چربی جو ہے وہ حلال جانوروں کی تمہارے لیے حرام ہے، یہ سارے احکام عارضی تھے۔ یہ سارے احکام کیا تھے؟ عارضی تھے، جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیا کیا گیا ہے؟ منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حرام چیزیں ان کے لیے بعد میں حلال کی گئی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، البتہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس بغیر کسی دلیل کے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے باقاعدہ نشانیاں، معجزات اور دلیل اپنی طرف سے کیا ہے؟ لے کر آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، لہذا بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری کیا کرو؟ اطاعت۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اصل دعوت کی تفصیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کس بات کی دعوت دی؟ کہ اللہ میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی کیا ہے؟ فاعبدوہ، لہذا اسی کی کیا کرو؟ عبادت کرو، اسی کی کیا کرو؟ موجودہ زمانے کے عیسائیوں کے نظریے کی بھی تردید ہو گئی، جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں، اور خود اللہ ہیں، خدا ہیں، معبود ہیں۔
ان کی بھی تردید ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہوتے یا اللہ کے بیٹے ہوتے تو صریح انداز میں کہتے کہ میری عبادت کرو۔ فاعبدوہ، حکم یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی۔ یہ ان کی دعوت تھی جو توحید پر مشتمل ہے، اور ہر نبی کی دعوت توحید پر مشتمل ہوتی ہے۔ دعوت کا پہلا حصہ، پہلا جز اور پہلی دعوت ہر نبی کی وہ توحید کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی ہے۔ فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ یہ آخری 3 آیات ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کے برتاؤ کو ذکر کیا گیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو ان کا برتاؤ کیا تھا کہ احس عیسیٰ منہم الکفر، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا، بنی اسرائیل نے، اور صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم آپ کو نعوذ باللہ مسیح دجال، مسیح ضلالت سمجھتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تورات میں انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تمہارے پاس 2 مسیح آئیں گے، ایک سچا اور ایک کیا ہوگا؟ جھوٹا۔ مسیح ہدایت سے مراد، سچے مسیح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور مسیح ضلالت سے مراد دجال تھا۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے اور انہوں نے پہچان بھی لیا، ان کے سامنے معجزات کا اظہار بھی ہوا، اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، وہ میں نے بتایا تھا کہ شاید کہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ منادی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کا مقصد عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی اطلاع دینا تھا، لیکن یہودیوں نے یحییٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کر دیا، انہیں قتل کر دیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی کیا کر دیا؟ انکار۔ دیکھیں تورات میں پہلے بتایا بھی جا رہا ہے، معجزات بھی دکھائے جا رہے ہیں، اور یحییٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی کے منادی کے پہلے اعلان کے لیے بھیجا بھی جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ یہی بتانے کے لیے باقاعدہ یحییٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے مسیح ضلالت قرار دے کر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کیا کر دیا؟ انکار۔ اس موقع پر جب عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یہ تو صریح انکار کر رہے ہیں، قال من انصاری الی اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کیا کہ من انصاری الی اللہ، اب میری مدد کون کرے گا؟ میری مدد یعنی اسباب کے درجے میں کوئی تو ساتھ دینے کے لیے ہونا چاہیے۔ حقیقت میں مدد تو کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے، لیکن من انصاری الی اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میری موافقت کون کرے گا، مجھ پر کوئی آپ میں سے ایمان اور یقین رکھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعلان تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے وہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے، اللہ کے نبی کو پہلے وہ شہید کر چکے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ یہ میری کیا کریں گے؟ مخالفت کریں گے۔ اور ظاہر ہے دنیا میں مخالفت کے نتیجے میں مقابلے کے لیے، برابری کے لیے لڑائی میں اگر لڑائی کرنی پڑے تو اس میں کسی نہ کسی کے ساتھ کی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میرے ساتھ کون تعاون اور مدد کرے گا، میری نصرت کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، فرمایا خاص عیسیٰ علیہ السلام کے خدام تھے جنہیں یہاں حواری کے لقب سے نوازا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ مددگار ہیں۔ روایات میں، بعض روایات میں ان کی تعداد جو ہے وہ 12 بتائی گئی ہے کہ وہ 12 افراد تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر، جنہوں نے اس وقت ان کی دعوت پر لبیک کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے اپنے ایمان کا علل اعلان سر عام سب کے سامنے اعلان کیا کہ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور ساتھ میں انہوں نے دعا بھی مانگی ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم کیا ہے؟ ایمان لائے، بما انزلتا، جو آپ نے نازل فرمایا،
واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم نے رسول کی پیروی کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین، بس آپ ہمیں گواہوں میں سے لکھ دیجیے، آپ ہمیں گواہوں میں سے۔ وہ 12 افراد یا کم و بیش جو بھی تعداد تھی واللہ عالم، وہی صرف عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی 12 کے ذریعے اللہ نے عیسائی مذہب کو، عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بعد میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لیکن اللہ نے ان کی محنت کو دیکھتے ہوئے، کوشش کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے اس دین کو پھیلانے میں اتنی مشقتیں اٹھائی کہ اللہ نے اس کے نتیجے میں عیسائیت کو غالب کر دیا، یہودیت کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر کیا کر دیا؟ غالب کر دیا عیسائی مذہب کو، جس کا اعلان آگے آ بھی رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور ان کو مسیح ضلالت قرار دے دیا، تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے، کیونکہ عادی تو تھے، یحییٰ علیہ السلام کو وہ قتل کر چکے تھے، پہلے انبیاء کو وہ قتل کر چکے تھے، 40 سے زائد انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، 40 سے زیادہ انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، اور ہزاروں انبیاء کی دعوت کا وہ انکار کر چکے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کی سازشیں شروع ہو گئی، چنانچہ اس زمانے میں جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اسے جا کر انہوں نے بھڑکایا، اسے جا کر شکایات کی کہ جو یہ عیسیٰ نامی آدمی ہے نعوذ باللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہ منسوخ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے تورات منسوخ ہے، پہلی شریعت کیا ہے؟ منسوخ ہے، لہذا اس کے بارے میں اس کا کوئی حل ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے یہودیوں کے بھڑکانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ قتل کا حکم دے دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب لشکر یہودیوں پر جو مشتمل تھا، یہود کے اوپر مشتمل تھا، اس مکان کے اوپر آئے جس مکان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے، تو اس مکان کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ اس کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے 6 پارے میں سورہ نساء کے آخر میں، یہاں صرف مختصر 2-4 باتیں ذہن میں رکھیں کہ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کر لیا تو ایک آدمی کو بھیجا اندر عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس سے بدل دی، عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکل کیا کر دی؟ بدل دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کا یعنی وہی صورت شکل جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کا ہم شکل بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ آدمی جو گرفتار کرنے کے لیے اندر گیا تھا، مکان میں دیکھنے کے لیے گیا تھا، جب یہ واپس آیا تو اس کی شکل چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی، ہم شکل ہو چکا تھا اللہ کی قدرت سے، تو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر اسے ہی قتل کر دیا، اپنے بندے کو ہی کیا کر دیا۔ لیکن قتل کرنے کے بعد قرآن پاک میں کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، وہ شبوں میں پڑ گئے، جب دیکھا کہ جسم تو ہمارے اپنے آدمی کا لگ رہا ہے، جسم سے تو ایسے لگ رہا ہے اور شکل سے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل لگ رہی ہے، تو ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے یہ واقعی عیسیٰ ہے اور کچھ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، ہم تو اپنے آدمی کو مار چکے ہیں۔ تو بہرحال وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک تدبیر انہوں نے کی کہ بادشاہ کو جا کے بھڑکایا اور اللہ کے نبی کو پھانسی دینے کے لیے، شہید کرنے کے لیے انہوں نے مکان کا گھیراؤ کر لیا، لیکن وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تدبیر کس نے کی؟ قوت ان کے ساتھ تھی، افراد لشکر ان کے ساتھ تھا، لیکن ظاہری اسباب اور قوت کے ہوتے ہوئے بھی ان کی خفیہ تدبیریں اور سازشیں جو ہے وہ اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دی۔ مکر اللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر جو ہے وہ بہترین ہے۔ اللہ رب العزت کی تدبیر سب پر غالب آئی کہ بظاہر اسباب نہیں تھے بچنے کے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ان کے ہاتھوں سے بچا لیا، اور وہ سارے کے سارے باوجود قوت اور اسباب کے، باوجود لشکر اور فوج کے، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ چنانچہ قرآن میں واضح اعلان ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، وما صلبوہ، اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پھانسی دے سکے، بر رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر کیا کر لیا؟ اٹھا لیا، زندہ آسمانوں کے اوپر بحفاظت اٹھا لیا۔ تو واللہ خیر الماکرین،
اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا